وہ لشکر کہ حسین کا ایک بیٹا رسول خدا کی شبیہ ہے، اس پہ پرچیاں مار کر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر آج ہمارے سامنے رسول بھی ہوتے تو ہم اسی طرح ان پر بھی حملے کرتے۔ انہیں کوئی ترس نہیں آیا تھا کل اور آج میں کوئی فرق نہیں۔ کل حسین کے 6 ماہ کے بچے کو کس بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، تیر جفا سے۔ آج بھی انہی ظالموں سے ہمارا واسطہ ہے جن کے سامنے نہ معصوم بچوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ خواتین کی کوئی ارزش ہے، کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مظلوم تنہا کھڑے ہیں، مظلوم آوازیں دے رہے ہیں، حجت تمام کر رہے ہیں کہ کوئی ہے ان کی نصرت کے لیے آنے والا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جو طاقتیں ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس طاقت نہیں۔ سب سے بڑی طاقت جب ہمارے جوان نکلتے ہیں، جب مقابلے کے لیے جاتے ہیں، جب سپر طاقتوں کو للکارتے ہیں تو اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی طاقت نہیں، کوئی بڑی طاقت نہیں۔ جب وہ نکلتے ہیں تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے نکلتے ہیں کہ ساری کبریائی اللہ کے لیے۔ زبان سے اللہ اکبر کہنا، تکبیریں بلند کرنا وہ اور ہے، اور عمل کے میدان میں دنیا کی شیطانی طاقتوں کے سامنے یہ کلمہ بلند کرنا کہ ہم اللہ کے سوا کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ پھر اللہ نے ہمیں سب سے بڑی طاقت، ہمارا امام زمانہ ہمارے سروں پر ہے۔ جب ہم لبیک یا مہدی کہتے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ ہم امام کو پکاریں، امام ہماری مدد کے لیے نہ آئے۔ اور پھر جب ہم بڑھتے ہیں کربلا خوف بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا قبر حسین کے ساتھ؟ بیل چھوڑے گئے، ہل چلانے کی کوشش کی گئی، دریاؤں کا رخ موڑا گیا۔ آج تک لاکھوں بلکہ کئی کروڑ مومنین کو قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ یہ زیارت قبر حسین کے لیے نہ جائے۔ لیکن 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، باپ شہید ہوا بیٹے کو زیارت کرانے کے لیے، بیٹا شہید ہو گیا باپ کو زیارت کرانے کے لیے۔ اور دیکھیے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے اب تک سنا ہے زائرین کے فضائل کیا ہیں، ہم بھی بتاتے ہیں، پوری دنیا بتاتی ہے کہ وہ زائر حسین جو نجف سے کربلا تک پیدل جاتا ہے اس کا کوئی ثواب گن نہیں سکتا، اس کا مقام کوئی بتا نہیں سکتا۔ ایک ایک قدم پر ملائکہ اس کے ساتھ ہے، فخر و مباحات کرتا ہے پروردگار دیکھو ہے کوئی تم میں ایسا ان حالات میں جب چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہو، یہ بالکل بے فکر ہو کے، بے خوف ہو کے، نڈر ہو کے اپنے حسین کی طرف چلے جاؤ۔ حسین پکارتا ہے، یہ لبیک کہتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن عزاداروں مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سب اپنے پیروں پر چلتے ہوئے جاتے ہیں یا وہ ضعیف ہوگا ویل چیئر پہ جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح جاتا ہے، لیکن بتاؤ اس ظاہر حسین کا کیا مقام ہوگا جو ٹکڑے ٹکڑے وہ رہبر عزیز، وہ رہبر معظم جس کا ٹکڑے ٹکڑے بدن نجف سے کربلا تک زیارت کے لیے گیا تھا، کوئی اس ظاہر کا مقام بیان نہیں کر سکتا جس نے اپنی شہادت سے ہمیں عزت دی، ہمیں سرخرو کیا، ہمیں سر بلند کیا، آج کی دنیا کو بتایا کہ کس طرح اپنے خاندان کے ساتھ قربانی دی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو بھگایا نہیں، اپنے بچوں کو یورپ نہیں بھیجا، اپنے بچوں کو امریکہ نہیں بھیجا، اپنے بچوں کو چین نہیں بھیجا جان بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو روس نہیں بھیجا، اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہوا۔ اور سنو ان شہداء میں اس کی 14 مہینے
14 مہینے کی پھول جیسی نواسی بھی شامل تھی. سرخرو گیا دنیا سے, اپنی قوم کو سبق دے کر گیا, ساری دنیا کو سبق دے کر گیا کہ رہبر وہ نہیں ہوتے, قائد وہ نہیں ہوتے جو مشکل وقت میں قوم کو چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں اپنے آرام و آسائش کی خاطر. رہبر وہ ہوتا ہے, قائد وہ ہوتا ہے, اگر اس کو کہا جائے کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے, آج آپ بینکر میں چلے جائیں, تو وہ مسکرا کے ذریت حسین میں سے, نسل زہرا میں سے ثابت کرتا ہے کہ میں نسل زہرا ہوں, میں اولاد رسول ہوں, میں آل علی ہوں. اعلان کرتا ہے کہ نہیں, 9 کروڑ آدمیوں کے لیے اگر بینکر ہے تو میں بینکر میں جاؤں گا, ورنہ مجھے شہادت قبول ہے. جس نے اچانک دھوکے سے شہادت قبول نہیں کی, اسے معلوم تھا کہ مجھ پر حملہ ہونا ہے, لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میری شہادت پوری دنیا کی انسانیت کو بیدار کر دے گی. اب مجھے بتاؤ, ہمارا کوئی بھی شہید ہو, ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے سرحانے مادر حسین آتا ہے, سب سے پہلے اس کا امام حسین آتا ہے. شہید کو نہیں تو مجھے بتاؤ جو سید زادہ ہو, اور ایسا سید ہو جس نے 1400 سال میں لاج رکھی اپنی سیادت کی, اپنے سید ہونے کا, حسین کی آل ہونے کا جس نے ثبوت دیا, مجھے بتاؤ کیسے ہوگا کہ اس کو شہید ہوا ہو اور اس کی ماں زہرا اسے لینے نہ آئے. کیسے میں مان لوں کہ جب وہ شہید ہو کے گرا ہوگا اس کے بدن کے ٹکڑے شہداء کربلا نے سنبھالے نہیں ہوں گے؟ کس طرح مان لوں کہ حسین نے اپنی آغوش میں اسے نہ لیا ہوگا؟ عزاداروں، یہ ہے وہ مجاہد علماء، یہ ہے جو پوری دنیا کو سبق دے کے گئے. ایک بار ہل گئی ساری دنیا کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کون لوگ ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ شیعہ نے حیدر کرار خطروں سے بھاگتے نہیں، جدھر خطرہ ہوتا ہے اس طرف توڑتے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. چند جملے اور سنو، یہ پیغام لے کر جانا، ساری دنیا میں یہ پیغام لے کر جانا. ہم اس کے ماننے والے، ہم اس کے چاہنے والے، ہم اس کے عاشق. کہ جب آخری رخصت کے لیے آیا تھا، خیموں میں ٹی وی میں کوہرام برپا تھا، اور حسین فرماتے تھے جتنا رونا ہے میری بہن زینب، جتنا رونا ہے رونا، کہ میرے بعد تمہیں رونے کا موقع نہیں. اے میری بہن زینب، یہ پورا خاندان رسالت تمہارے حوالے، یہ میری بچی سکینہ تمہارے حوالے. اس سے ہوشیار رہنا، یہ اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے، اس کا خیال رکھنا. یہ امامت، یہ سید سجاد تمہارے حوالے. اور عزیزو یہی ہوا. عصر عاشور کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا چند کچھ دیر کے لیے کہ جب زینب اپنے بھائی کو بھی بھول گئی، اس لیے کہ زینب کو اب یہ فکر ہے کہ سکینہ کو کہاں ڈھونڈوں. میرا بھائی میرے حوالے کر کے گیا تھا، کبھی جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو بچاتی تھی. جب خیمہ جلتا تھا کوئی، ثانیہ زہرا گود میں اٹھا کے سید سجاد کو جلتے خیمے سے نکالتی تھی. محسن امامت ہے ثانیہ زہرا. اور جب اندھیرا چھا گیا، لوٹنے والے لوٹ کر جا چکے تھے، جب جمع کر رہی تھی ثانیہ زہرا بچوں کو، بیویوں کو، سب مل گئے تھے، سکینہ نہیں، سکینہ نہیں ملی تھی. ام کلثوم کو ساتھ، جناب ام کلثوم کو ساتھ لیا تھا، قتل گاہ کی طرف جا رہی ہیں، آوازیں دیتی جاتی تھی سکینہ سکینہ، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ میرا بھائی پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ حسین میرے حوالے کر کے گیا تھا. ایک نشیب کی طرف بڑھی، آواز آئی آہستہ آہستہ، میری بہن زینب آہستہ بولو، میری بچی ابھی سوئی ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ جب آواز کی سمت میں گئی ہے ثانیہ زہرا تو کیا منظر دیکھا تھا؟ ایک بے سر کا لاشا، اور اس طرح پامال ہوا تھا کہ زمین کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا. اس سینے پہ سر رکھ کے معصوم بچی سو گئی.
شانہ پکڑ کر ہلایا. ثانیہ زہرا نے بیٹا اٹھو, بیٹا دیکھو پھوپھی تمہیں لینے آئی ہے. سکینہ نے آنکھیں کھولی, کہا پھوپھی اماں مجھے یہاں سونے دو, میں خیموں کی طرف جاؤں گی, پھر شمر مجھے تماچے مارے, مجھے یہاں چھوڑ دی. کہ اچھا میری بچی بس ایک بات بتا, ایک بات بتا, لاش کو یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے, اس لاشے کا سر بھی نہیں اور یہ اس طرح پامال ہوا ہے کہ کوئی شناخت بھی نہیں, تو نے پہچانا کیسے تھا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, کانوں سے لہو بہ رہا تھا, میں قتل گاہ میں دوڑتی پھر رہی تھی, آوازیں دیتی جا رہی تھی بابا بابا بابا, اس لاشے سے آواز آئی تھی آ میری بچی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین. ہم وقت کے طوفانوں سے ٹکرا کے رہیں گے, ہم وقت کے طوفانوں سے ٹکرا کے رہیں گے, ہم لب پہ حسین ابن علی لا کے رہیں گے, ہم لب پہ حسین ابن علی لا کے رہیں گے. نیزوں پہ بھی آ جاتے ہیں تو بے دم نہیں ہوتے, نیزوں پہ بھی آ جاتے ہیں تو بے دم نہیں ہوتے, سر تن سے جدا ہوتے ہیں پر خم نہیں ہوتے, سر تن سے جدا ہوتے ہیں پر خم نہیں ہوتے. یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے, ہم قتل تو ہوتے ہیں مگر کم نہیں ہوتے. یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے, ہم قتل تو ہوتے ہیں مگر کم نہیں ہوتے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام عزاداروں کو جو صبح فجر کی نماز پڑھ کر اپنے سفر عشق کو روا دوا ہے. کربلا گام شاہ, بی بی پاک دامن, چھوٹے چھوٹے بچے, بزرگ, جوان, خواتین, یہ تمام لوگ عشق حسین میں اس سفر کر رہے ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں قبلہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کا کہ وہ ہر سال یہاں پر میرے مولا کا ذکر کرتے ہیں. 40 ہے, پوری دنیا میں اس وقت ایک ہی تذکرہ ہے, وہ حسین کا تذکرہ ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں شفقت نقوی صاحب کا جو کہ بیریا ٹاؤن سے تشریف لاتے ہیں اپنے پورے قافلے کے ساتھ, کہ وہ کہاں بیریا ٹاؤن, کہاں سیکٹری 8, کہاں کربلا, کہ ہمیشہ یہ عشق کی باتیں ہیں, یہ محبت کی باتیں ہیں, اس میں فاصلے نہیں دیکھے جاتے.